ادویات کے استعمال کے طریقے، جس کو ہم روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، مریض کی بیماری اور تکلیف پیش نظر میڈیسن کی مختلف صورتوں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ مثلاً عام درد کے لیے گولی دی جاتی ہے اور زیادہ تر درد میں ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ لہٰذا ادویات کی انفرادی خصوصیت اور مریض کی ضرورت کے پیش نظر میڈیسن کے استعمال کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلے اورل روٹس، جس کو ہم بذریعہ منہ یا دہان کہتے ہیں۔ نمبر 2 بذریعہ سانس یعنی انہیلیشن روٹس۔ نمبر 3 بذریعہ جلد، جس کو ہم ٹاپیکل اپلیکیشنز کہتے ہیں۔ بذریعہ زیر زبان، جس کو ہم سبلنگوال روٹس کہتے ہیں۔ بذریعہ قطرے، جس کو ہم انسٹیلیشن روٹ کہتے ہیں۔ بذریعہ اریگیشن، جس کو ہم اریگیشن روٹ کہتے ہیں۔ یہ سارے ہم ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ اورل روٹس، انہیلیشن روٹ، ٹاپیکل روٹس، سبلنگوال روٹ اور انسٹیلیشن روٹ اور اریگیشن روٹ، یہ سارے ہم ایک ایک ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فرینڈز، ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ بذریعہ ٹیکہ، جس کو ہم پیرنٹرل روٹ کہتے ہیں۔ بذریعہ ویجائنا، جس کو ہم ویجائنل روٹ کہتے ہیں۔ بذریعہ وینیسیکشن، جس کو ہم وینیسیکشن روٹ کہتے ہیں۔ بذریعہ مقط، جس کو ہم ریکٹل روٹ کہتے ہیں۔ اورل روٹ ایسا طریقہ جس میں ادویات مریض کو منہ کے ذریعے دی جائے، اسے ہم اورل روٹ کہتے ہیں۔ اس طریقے کو عام طور پر POB لکھتے ہیں، یعنی میڈیکل میں اس کو POB کہتے ہیں۔ یہ طریقہ سب سے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ اس آسان اور عام طریقے کے ذریعے درج ذیل ادویات استعمال ہوتی ہے، مثلاً ڈراپس، سیرپ، ٹیبلٹس اور پاؤڈر۔ اگر کوئی مریض بے ہوش یعنی انکانشیس ہو جائے یا کسی اور وجہ سے منہ کے ذریعے دوائی اور خوراک نہ لے سکتا ہو تو اسے مریض کو میڈیسن اور خوراک رائلز ٹیوب کو معدے میں ناک کے ذریعے ڈال کر دی جاتی ہے۔ انہیلیشن روٹ بذریعہ سانس ایسا طریقہ جس میں ادویات بذریعہ سانس استعمال کی جائے۔ اس طریقے کو دوائی سانس کو اندر کھینچتے وقت سانس کے ساتھ جسم میں داخل کی جاتی ہے۔ سانس کے ذریعے درج ذیل اشیاء بطور میڈیسن استعمال کی جاتی ہے، مثلاً O2 یعنی آکسیجن، سٹیم، ویپرز، اسپرے اور انہیلر، جو مختلف بیماریوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ انہیلرز بذریعہ جلد ٹاپیکل اپلیکیشن ایسا طریقہ جس میں علاج کے لیے ادویات کو جلد کی متاثرہ جگہ پر بیرونی طور پر استعمال کیا جائے تو اسے ہم ٹاپیکل اپلیکیشن کہتے ہیں۔ اس میں درج ذیل اشیاء استعمال ہوتی ہے، مثلاً اسپرے، کریم، پیسٹی، آئنٹمنٹ اور لوشن، جیسا کہ اسکیبز میں لوشن وغیرہ استعمال ہوتی ہے۔ انسٹیلیشن روٹ ایسا طریقہ جس میں میڈیسن ایئر، نوز اور آئیز میں قطروں کی صورت میں ٹپکائی جائے، اس کو ہم انسٹیلیشن روٹ کہلاتا ہے۔ اس طریقے میں درج ذیل ادویات دی جاتی ہیں، مثلاً آئی ڈراپس، نوز ڈراپس، ایئر ڈراپس۔ ریکٹل روٹ ایسا طریقہ جس میں میڈیسن ریکٹم کے راستے استعمال کی جائے تو اسے ہم ریکٹل روٹ کہلاتا ہے، مثلاً قبض دور کرنے کے لیے پرگیٹیو ادویات بذریعہ مقط استعمال کی جاتی ہے، جیسے کانسٹیپیشن کے لیے ہم کلینینیما استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم ریکٹل روٹ میڈیسن کہتے ہیں۔ اریگیشن روٹ ایسا طریقہ جس میں نالی یا ٹیوب کی مدد سے سٹمک یا مثانہ بلیڈر کو ادویات کے ذریعے صاف کی جائے تو اسے ہم اریگیشن روٹ کہتے ہیں۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل ادویات سولوشن کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ ٹینک ایسڈ، سلائن، نارمل سلائن وغیرہ۔ پیرنٹرل روٹ ایسا طریقہ جس میں میڈیسن بذریعہ انجیکشن جسم میں داخل کی جائے، ایسا طریقے کو پیرنٹرل روٹ کہتے ہیں۔ بعض ادویات اپنی انفرادی خصوصیت اور بعض مریض کی بیماری کی نوعیت کے پیش نظر صرف ٹیکہ کی صورت میں دستیاب ہوتی ہے اور ان کے استعمال کے لیے صرف پیرنٹرل روٹ ہی ممکن ہے۔ مثلاً مریض کو خون لگانا، جسم میں پانی، نمکیات کی شدید کمی
جس کو ہم ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں، اس کی صورت میں فلوئڈ دینا۔ پیرنٹل روٹ کی مندرجہ ذیل اقسام: انٹرامسکولر روٹ، جو ٹیکہ گوشت کے اندر لگایا جاتا ہے اسے ہم عضلاتی ٹیکہ کہلاتا ہے۔ جسم پر آئی ایم لگانے کی موزوں اور بہتر جگہ بازو پر ڈیلٹوئڈ مسلز اور ٹرائسیپس ہے، جبکہ بٹک پر باہر والا اوپر والا حصہ اینڈ اپر کوادرنٹ آؤٹر بہتر ہے۔ بٹک پر آئی ایم ٹیکہ لگانے کو آئی جی یعنی انٹرا گلوٹیل بھی کہتے ہیں۔ آئی ایم لگاتے وقت اس امر کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ٹیکہ کی سوئی کسی بلڈ ویسل یا نرو کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ لوگ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں آئی ایم انجیکشن اور انٹرا گلوٹیل انجیکشن کی کون سی جگہ ہے۔ انٹراوینس ایسا طریقہ جس میں میڈیسن بذریعہ وین جسم میں داخل کی جاتی ہے تو اسے ہم انٹراوینس روٹ کہتے ہیں۔ انٹراوینس انجیکشن جسم پر گردن کے علاوہ کسی بھی جگہ لگایا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ وہ ہاتھ کی اوپر والی سطح پر موجود وینز اور بریکیل وینز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر بار بار دوائی آئی وی روٹ سے دینا مقصود ہو تو پلاسٹک کی نرم سوئی جسے برینولا یا کینولا کہتے ہیں یعنی وین میں لگا دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے دوائی وین میں داخل کی جاتی ہے۔ سبکوٹینیس جب دوائی ٹیکے کے ذریعے جلد کے نیچے داخل کی جائے تو اس طریقے کو ہم سبکوٹینیس کہتے ہیں۔ جو ٹیکے جلد یعنی سکن کے نیچے لگائے جاتے ہیں اس کو ہم سبکوٹینیس انجیکشن کہلاتے ہیں۔ اس کا مقصد دوائی کو آہستہ آہستہ خون میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت باریک اور چھوٹی سوئی والی سرنج استعمال کی جاتی ہے۔ جلد کو پکڑ کر اکٹھا کر کے اوپر کی طرف کھینچ کر سرنج کے ذریعے دوائی جلد کی نچلی تہہ میں داخل کی جاتی ہے۔ انٹراڈرمل روٹ جب دوائی ٹیکے کے ذریعے جلد کو داخل کی جائے اس طریقے کو ہم انٹراڈرمل روٹ کہتے ہیں۔ یہ ٹیکہ زیادہ تر مریض کی حساسیت یعنی سینسٹیوٹی دیکھنے کے لیے ٹیسٹ ڈوز کے طور پر لگایا جاتا ہے، مثلاً پینسلین یا ای ٹی ایس وغیرہ۔ ٹیسٹ ڈوز کے طور پر سینسٹیوٹی چیک کرنے کے لیے تقریباً 0.1 سی سی میڈیسن جلد میں داخل کی جاتی ہے۔ ٹیسٹ ڈوز وغیرہ ٹیکہ جلد میں لگاتے وقت یہ خاص خیال رکھا جائے کہ نیچے سے وردی نہ گزر رہی ہو۔ ٹیکہ لگانے کے اصول: ٹیکہ لگاتے وقت بنیادی قواعد و ضوابط کی پابندی کرنی چاہیے۔ انجیکشن لگانا بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ ناتجربہ کاری، غلطی اور لاپرواہی سے جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ ٹیکہ لگانے سے پہلے مریض کی جلد یعنی اینٹی سیپٹک مثلاً پائیوڈین کی مدد سے صاف کرے یا اسپرٹ وغیرہ سے۔ ٹیکہ لگانے کے لیے جراثیم سے پاک یعنی اسٹیرلائز معیاری ڈسپوزیبل سرنج ضروری ہے۔ ٹیکہ لگانے سے پہلے اپنے ہاتھ، سرنج اور مریض کی جلد کو اچھی طرح جراثیم سے پاک کر لینا چاہیے۔ ٹیکہ لگانے سے پہلے ایکسپائری ڈیٹ ضرور دیکھنا چاہیے۔ ٹیکہ لگانے سے پہلے طریقہ استعمال ضرور دیکھ کر لگائیں۔ جن ٹیکوں کی حساسیت یعنی سینسٹیوٹی کو چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ ڈوز ضروری ہو وہ ٹیکہ لگانے سے پہلے ضروری دی جائے۔ آئی ایم انجیکشن 90 درجے کے زاویے پر لگایا جاتا ہے۔ ٹیکہ لگانے سے پہلے سوئی کو سرنج پر اچھی طرح کس لیا جائے۔ بعض دفعہ ٹیکہ لگاتے وقت سوئی ڈھیلی ہوتی ہے اور اتر جاتی ہے اور میڈیسن ضائع ہو جاتی ہے۔ ٹیکہ لگانے سے پہلے پریپریشن ضروری دیکھی جائے کہ ٹیکہ ورد میں لگنا تو ڈائریکٹ دیا جا سکتا ہے یا ڈرپ میں ڈال کر بذریعہ انفیوژن دینا ہے۔ آئی ایم ٹیکہ کپڑے کے اوپر سے نہ لگایا جائے۔ وینیسیکشن اگر مریض کے لیے آئی وی میڈیسن دینا اشد ضروری ہو لیکن مریض کی
وین کولیپس ہونے یا کسی وجہ سے وردی ٹیکہ بار بار کوشش کے باوجود نہ لگ سکے تو آئی وی میڈیسن دینے کے لیے وینیسیکشن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس میں کسی وین کو ڈھونڈ کر چھوٹے سے آپریشن کے ذریعے ایک باریک ٹیوب یعنی وین میں داخل کر دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے آئی ایم وغیرہ اس میں کسی وین کو ڈھونڈ کر چھوٹے سے آپریشن کے ذریعے ایک باریک ٹیوب وین میں داخل کر دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے ٹیکہ وغیرہ مریض کو لگایا جاتا ہے۔